الرحیم۔ کل بات آئی تھی کعبۃ اللہ کو حلال مال سے تعمیر کریں گے۔ جب کعبۃ اللہ بنانا شروع کر دیے تو حلال مال ختم ہو گیا۔ حلال مال ختم ہو گیا تو اب اسے اس طرف کی کچھ دیوار کم ہی کر دیے۔ تو حلال مال کی کتنی اہمیت ہے، آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان کے امانت دار اور سچے فرد ہیں، اور قریش کے لوگ تجارت کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے سرمائی گرمائی سفروں میں، موسم گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں بڑے بڑے سفر کرتے تھے قافلوں کے ساتھ۔ تو مکے سے مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزنس کے لیے سفر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تجارتی میلوں میں شرکت کے لیے نجد، یمن، بحرین، شام کا سفر کیا۔ جب بھی تجارت کی دیانتداری، امانت داری، سچائی، خوش اخلاقی اور صاف گوئی سے تجارت کی تو پھر اس کا بہت فائدہ ہوا۔ عبداللہ بن ابی اطمسہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارتی معاہدہ کیا، بات طے نہ ہو پائی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں کام میں کچھ ایسا منہمک ہو گیا کہ بات ذہن سے نکل گئی۔ 3 دن کے بعد میں اتفاقاً ادھر سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں شرمندہ اور پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ ایک آدمی جہالت کے زمانے میں عبداللہ بن ابی اطمسہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتی کوئی چیز دینے کے لیے۔ بات میں ان کو کوئی اپنا کام یاد آ جاتا تو پھر بزنس کی بات کرتے ہوئے معاہدہ بات طے ہو جاتی لینے دینے کی۔ بات میں میں تھوڑی دیر کو آتا بولتے میں گھر چل جاتی۔ عبداللہ بن ابی اطمسہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی، گھر کے کام میں انہوں مصروف ہو جاتی۔ بعد میں پھر 3 دن کے بعد انہوں آتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھڑا ہوتی۔ بعد میں بولتی انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ان سے کہ تمہیں مجھے تکلیف دی ہے، میں 3 دن سے اسی جگہ کھڑا ہو کر بولتی ہوں۔ تو کبھی کبھار ایسا کون کبھی بول دیے یا پھر فون پر تم کر بول دیے، بات ذہن سے نکل گئی، یا بعد میں ہمیں خود ان کو کرے یاد دلائیں، یا پھر وہ لوگ خود بات میں کرے تو پھر ہمیں کیا آتی ہے، دماغ نہیں کیا، ایسا نہیں بولنا۔ نبی دماغ نہیں کا نہیں بولے، تکلیف دی تم نے مجھے بڑی تکلیف دی، میں 3 دن سے یہی جگہ کھڑا ہو کر وجہ سے بات انسان ہے بھول جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے، اگر کبھی کسی سے کوئی بات معاہدہ ہو گیا تھا، بات ذہن سے نکل گئی تو اس وقت بھی ایسی بات، ورنہ اس کے علاوہ جھگڑے تک جانا نہیں، یاد جانا چاہیے۔ اگر اسے یاد نہیں ہے تو پھر ہمیں یاد جانا چاہیے۔ دوسرا قصہ، سعید بن مخزومی کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ساتھی کوئی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے، ہم جو کہتے اسے مان لیتے اور حجت یا تکرار نہ فرماتے۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن سعید مخزومی فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لے کر جاتا بزنس کرنے کے لیے تو آپ واپس آتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کرتے تھے۔ اگر کسی چیز میں کمی بیشی ہو جاتی نبی سے ہم بولتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیتے تھے، کہیں کو نہیں کرے، معلوم نہیں تھا کیا پہلے بولنا تھا، ایسا نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکرار نہیں کرتے تھے۔ قریش کے بڑے سوداگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کو تجارت کرنے کے لیے ان کو بہت پسند ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو شادی کی بات آئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک طرف میسرہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف اور خصوصیات و کمالات کا علم ہوا، تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں جو سچائی، امانت داری اور دیانتداری کا لحاظ رکھا اور معاملے میں صفائی رکھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دل و جان سے ان خوبیوں کی وجہ سے فریفتہ ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر بزنس کرنے جاتے ہیں، اور بزنس میں ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام میسرہ ساتھ میں رہتی ہوں بھی، اور کئی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اور کسی جگہ پر کوئی آدمی چیز دے کر چلے گیا پھر اسے پسند نہیں آئی واپس آئی، یا پھر کچھ بھی ہو، جو اخلاق سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے تو وہ اخلاق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ دیکھتے ہیں۔
پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سچائی پوری ایمانداری ان سے بیان کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں. تو یہاں سمجھے ذرا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 21 سال کی عمر میں اپنے پہلے شوہر ابو حالہ کے انتقال کی وجہ سے بیوہ ہو گئی تھی. نمبر 1, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی 21 سال کی عمر میں ابو حالہ سے ہوئی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہو گئی. دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا. ٹھیک, دیکھو پہلے شوہر سے نکاح ہوا ابو حالہ سے 21 سال کی عمر میں, ابو حالہ کا انتقال ہو گیا. ابو حالہ کے بچے بھی تھے, بعد میں آگے بات آئے گی. تو پھر ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسرا نکاح کرتی ہیں عتیق بن عائد مخزومی سے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب کتنے شوہر سے بیوہ ہیں؟ دو شوہر سے بیوہ ہے. برسوں کے بعد امین صادق خوش خصلت انسان سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد سے, امین صادق خوش خصلت انسان سے تجارتی معاملہ ہوا اور امید کی کرنیں پیدا ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عرب کے کئی نامور مالداروں نے پیغام نکاح بھیجا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کتنے کلو گاؤں کی نکاح کا پیغام بھیجے لیکن انہوں ریجیکٹ کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پیغام کو انہوں ایکسیپٹ نہیں کیے, لیکن انہوں خود بڑے مالدار لوگ ان کو پیغام بھیجے, حضرت خدیجہ کو مانے نہیں, قبول نہیں کیے, لیکن انہوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتے ہیں. تو ہمارے لیے ایسے سبق, آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے بزنس کے معاملات کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ کہہ سکے یہ سچا محمد کا غلام ہے, کون بول سکتا ہے؟ ہماری بزنس کے معاملات کہاں ہیں؟ سر نام تو محمد کا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہماری تجارت کے اصول وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے, دیا ہے, بلکہ معلوم ہی نہیں ہم کو بزنس کیسا کرنا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے یہاں عبادت کی بنیاد پر نہیں, نماز کی بنیاد پر نہیں, کوئی اور چیز نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نکاح کا پیغام جو بھیجے بزنس کی اخلاقی پہلوؤں کو دیکھ کر بھیجے, سو معاملات کی صفائی یہ دیکھ کر بھیجے. سو آج کون ہمارا نوجوان مسلمان ایسا ہے جس کے بزنس کو دیکھ کر مسلمان یہ کہہ سکیں بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا صاف معاملات ہے اس کے, کوئی بول سکتا؟ یا پھر کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے بزنس کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے؟ مسلمان خود مسلمانوں کی بزنس سے پناہ مانگتے ہیں, نقطہ باز کے ساتھ ڈوبا دوڑتا بول کر. اگر ہماری اخلاقی گراوٹ اگر یہاں تک چلے جائے گی تو پھر اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوگا. ان کو ماننے والے بھائی نقطہ بزنس کرنا بول کر غیر مسلمہ بولتے ہیں, اسے نہیں ہونا ایسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس کے اخلاق کو دیکھ کر ہی بھیجے. اچھے اصول سیکھنا چاہیے بزنس کے, ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے. چنانچہ خود ہی اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا. نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی ہے. نفیسہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا میرے پاس کیا رکھا ہے کہ نکاح کی فکر کروں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا بولتی ہیں, حضرت خدیجہ کی سہیلی تمہیں کہیں نکاح نہیں کرتے, ابھی کیا بولتی ہیں میرے پاس کیا ہے, کیا کو بول کو بولتی ہیں. ٹھیک, بچے کے پاس کیا ہے, بچہ خود بول رہا, بچی والے کے پاس آ کر مغلے کو نہیں کھا رہا ہوں تمہارے پاس کتنا ہے بول کر. یہ اخلاق نبی کے ہے, شادی اسلامی یہ ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق یہ ہے. سو میرے پاس کیا ہے میں نکاح کرنے کے لیے, بچے کے پاس کیا تو ہونا, سو بچی والوں کے پاس نہیں. نفیسہ نے کہا سامان ہو جائے گا, کیا آپ قبول کر لیں گے؟ بھائی تمہارا انتظام ہو جاتا لیکن تمہیں کر لیتی کیا بولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے, کون میں لڑکی؟ ابھی نفیسہ نے کہا خدیجہ بنت خویلد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ نکاح کیوں کرے گی؟ بھائی انہوں اتنے بڑے مالدار اور میرے سے کہاں نکاح کرتی انہوں. نفیسہ نے کہا اسے مجھ پر چھوڑ دیجیے, میں ان کو بنا لیتا چھوڑ ڈالو, اصل میں بھیجے سمجھ خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے بھی راضی سمجھو, میں بھی راضی سمجھو. تو یہاں دیکھو سمجھنے کی بات, سبق ہمارے لیے اس پورے واقعے میں پہلی بات, پہلا سبق, نکاح کا پیغام بھیجے سو کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچے والے بھیجے یا بچہ خود بھیجا ہے یا بچی والے بھیجے اور بچی خود بھیجی ہے؟ سمجھ نہیں آ, بچی والے نہیں, بچی خود بھیجی ہے, اور وہ بھی دو شہروں سے بیوہ. پہلی بات اس سے معلوم ہو کیا ہو رہا ہے سیرت کی اس نبی کی اس واقعے سے, شادی کی اس قصے سے, بچی والے بھی پہل کر کو انہوں بچے والوں کو نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں.
یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ورنہ آج دنیا کو چھوڑ اللہ پر، دنیا سے کوئی لینا نہیں. ہم کو نبی کی سیرت دیکھنا ہے، قرآن دیکھنا ہے، حدیث دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ خود بھیجتی ہے، انہوں خود پہلے کر کو بھیجتے ہیں. بس ٹھیک ہے، کل بولتا ہوں کیا ہوا ہو. اس سے ہم کیا سبق ملتا ہے کل بولتا ہوں. پہلا سبق کیا ہے، بچے والوں کو پہل کر کو انہوں نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، ورنہ اسے آج دنیا بے شرم ہے، اتنا اچھل پڑتا ہے کہ اتنا اچھل اٹھ بیٹھا کیا بولتی، اٹھ بیٹھا نہیں ہے، اخلاق ہی ہے، سیرت ہی ہے. انہوں نے نکاح بھیجنے سے پہلے یہ کئی کو بھیجے سے یہ ان کے اخلاق ایسے تھے. آج بھی اگر ہمارے نوجوان بچوں کے اگر اخلاق، مسلمانوں کے اگر اخلاق، کیریکٹر، کلچر اگر دین ان کا صحیح رہے گا، بدعات سے اگر بچ کر رہیں گے، توحید پر اگر پکے رہیں گے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اسلام میں آئیں گے اور ان سے نکاح کرنے تیار ہو جائیں گے. آج اخلاق ہمارے گر چکے، اس لیے مسلمان خود شادی کرنے کے لیے اس کے پیر کاپ لیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت سے جو سبق مل رہے ہیں ہم کو بچی والے پہل کر سکتے ہیں، اور بیوہ عورت سے نکاح کے بارے میں ہم اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.